سوال کے دو پارٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے اور اس کا اعتراف جو ہے وہ صرف یہ حکومت نہیں کر رہی ہے جسے ابھی آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں. خود خان صاحب جو ہیں اپنے تمام دور میں 3.5 سال 3.25 سال جتنے دن بھی انہوں نے گزارے وہ سارے وقت وہ ان کے جتنے وزیر خزانہ تھے آخری وزیر خزانہ تک وہ یہی کہتے رہے کہ ہم معاشی بحران سے گزرے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایون ہز لاسٹ فارن منسٹر آف فائنانس شوکت ترین صاحب انہیں IMF میں جانا پڑا جس کی کنٹینیوشن یہ تھی. تو سب سے پہلے جس چیز کو پاکستان کے لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے سیاستدان ہو انٹلیکچوئلز ہوں عام آدمی ہو اس کو یہ بات ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کا اصل چیلنج جو ہے وہ اس کی معیشت کے اندر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں یقینی بات ہے جو پرائم منسٹر ہے یعنی شہباز شریف صاحب وہ تو یہ کہیں گے بتائیں گے وزیر خزانہ بھی یہ بتائیں گے لیکن آرمی چیف ابھی جب لندن گئے وہ امریکہ گئے تو وہ جب انفارمل ٹاک کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کے اوپر زور دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جب تک کہ آپ کی معیشت صحیح نہیں ہوگی تب تک ساری چیزیں بیکار ہیں. اور اگر آپ یاد رکھیں گزشتہ تقریباً 2.5-3 سال سے وہ کنٹینیوسلی باجوہ صاحب جو ہیں حالانکہ ان کا تعلق ڈائریکٹلی تو معیشت سے نہیں ہے لیکن وہ یہ جانتے ہیں اچھی طرح اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا سب کا رول کیا رہا ہے کہ اگر ہماری معیشت صحیح نہیں ہوئی تو نہ تو یہ لانگ مارچز چل سکیں گی نہ حکومتیں چل سکیں گی بلکہ کل ہمارے پاس شاید اتنا پیسہ بھی نہ ہو کہ ہم اپنے لوگوں کو تنخواہیں ادا کریں. خود خان صاحب آپ کو یاد ہے جس وقت کہ کورونا آیا تھا سر یہ بات تو تمام سیاستدان کر رہے ہیں اس کے بعد یہ بات آپ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف بھی کر رہے ہیں عمران خان نے بھی کہی شہباز شریف صاحب نے بھی کہی کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. اس قسم کے بہت سارے جملے ہم سنتے آئے ہیں لیکن پھر پولیٹیکلی ہمیں لوگ کیوں نہیں اس لحاظ سے سمجھتے ہوئے نظر آتے؟ کیا مسئلہ اس وجہ سے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ اگر غور کریں ہمیں اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے لوگوں کو بھی. صرف یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کر صرف پولیٹیشنز کا ہی تجزیہ کرتے رہے اور انہیں کے اوپر تعلیم پاتے. پاکستان کے لوگوں کو بہت کم کانشیس رکھا ہے اکنامکلی. آپ دیکھیں پاکستان کے لوگ اکنامکس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرتے صرف ایک بات کرتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی پیٹرول کی قیمتیں بہت چلی گئی پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ گئی. اس کے علاوہ کوئی تیسری بات معیشت کے اوپر آپ نہیں. آپ ٹیلی ویژن چینلز کے ذرا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کتنے پروگرامز جو آپ معیشت کے اوپر کرتی ہیں کتنے اویئرنیس آپ ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس میں چلے جائیے میس میڈیا میں جائیے یا اکنامکس میں جائیے یا کہیں اور جائیے آپ یہ دیکھیے کتنے ہم لوگوں کو اویئرنیس بتا رہے ہیں. ہم انہیں یہ بتا ہی نہیں رہے صرف ہم یہ کہتے رہتے ہیں مہنگائی جب ان کے اوپر مہنگائی گرتی ہے آ کے جب ان کے بجلی کے بل بڑھتے ہیں تو تب انہیں خیال پیدا ہوتا ہے کہ معیشت جو ہے بہت خراب ہے. نہیں تو عام طور پہ وہ کہتے تو یہ رہتے ہیں کہ یہ قرضے نہیں لینا چاہیے قرضے لینا جو ہے وہ بھیک مانگنے کے برابر ہے اور یہ جو بہت بری بات ہے. کبھی وہ عمران خان ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں قرضوں کو کبھی وہ اس کو بہت اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں قرض مانگنے کے لیے لوگ ہم سے پریشان رہتے ہیں. لیکن ایکچولی جو چیز ہمیں کرنا چاہیے اور اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں ہر آدمی شامل ہے کہ لوگوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے. آپ کوئی ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں کوریا کا دیکھ لیں چائنا کا دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی منور مرزا صاحب کی طرف جاتے ہیں. منور مرزا صاحب آپ اسی پہ کامنٹ کیجئے گا کہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج انہوں نے مجھے کیوں نکالا کا دوسرا ایپیسوڈ چل رہا تھا وہ کیوں تھا یہ سب؟ اگر آپ کل کی پریس کانفرنس کا ذکر کر رہی ہیں جی ہے نا اس میں ایکچولی 2 باتیں تھیں جن پہ ہم نے غور نہیں کیا. ہم نے صرف ایک میں تو انہوں نے وہ تمام باتیں جو کہ وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں مختلف اوقات میں وہ کرتے رہے ہیں انہی کو تقریباً دہرا دیا. یقینی بات ہے ایک انسان کی حیثیت سے آپ اگر وزیر اعظم کے عہدے کو کر دیں یہ بات انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہے کہ جب ان کی اہلیہ محترمہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں تو وہ گرفتاری دینے کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ گئے. میں سمجھتا ہوں یہ
ہر انسان کو احساس کرنا چاہیے. لگتا ہے خان صاحب کامیاب ہوں گے 2-2.5 لاکھ لانے میں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک پریس کانفرنس کے حوالے سے ایک بات ایڈ کر دوں. جی بالکل بالکل سر. کل کی جو پریس کانفرنس تھی وہ جو یاسین آزاد صاحب ویسے میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں, میں انہیں سلام کرتا ہوں اگر وہ سن رہے ہیں تو. جی دوسری بات میں کہنا یہ چاہتا تھا, ایکچولی وہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو وہی باتیں جو وہ کہتے رہے نواز شریف, ٹھیک ہے نا, اور اس میں انہوں نے اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے بجائے جوڈیشری کو اپنے اس کا وہ بنایا کہ ان سے گلا شکوے جتنے تھے وہ تھے. اس سے زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ بات تھی جو مس کر رہے ہیں, میرے خیال سے 1-2 میں نے دیکھا ہے, تجزیہ کاروں نے اس میں بہت غور کیا ہے. ہم لوگ اصل میں سطحی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اندر نہیں جا کے. ایکچولی پورے مسلم لیگ میں معذرت کے ساتھ جو بھی سن رہا ہوں, سوائے مریم نواز کے نہ تو کوئی اعلیٰ درجے کا کراؤڈ پلر ہے اور نہ ہی بہت اچھی طریقے سے اسے پریس کانفرنس کرنا آتی ہے, اپنی بات کو صحیح معنوں میں کنوے کرنا آتی ہے. خود نواز شریف صاحب, میری مجھ سے نواز شریف صاحب کی میں عزت کرتا ہوں, میری مجھ سے بہت ملاقات رہی ہے for almost more than 15 to 20 years. نہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جتنی یعنی کنونسنگلی مریم نواز بولتی ہیں تو ایکچولی میں آپ کی بات معذرت چاہتی ہوں, سیکنڈ کروں گی کہ اگر مسلم لیگ نون کو پنجاب میں زندہ رکھنے والی کوئی ہے تو پھر مریم نواز صاحب کو. ایون خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے, اور جہاں بھی کہیں لوگ جاتے ہیں, بھاولپور میں آپ دیکھ لیں, وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور سننے کے لیے جاتے ہیں مریم نواز کو. پریس کانفرنس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ بولتی ہیں تو ان کی آواز کے اندر تھرسٹ ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جب مریم نواز بولتی ہیں, کل وہ بولی, فوراً عمران خان نے ریٹارٹ کیا, اور جتنے منسٹر ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے وہ سارے کے سارے بولنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا وائس. اور کل جو مقصد تھا ان کو بالکل ساتھ بٹھا کر, کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن جو دیکھ رہے ہیں آگے بالکل واضح طور پہ پتہ چل رہا تھا کہ پارٹی یا نواز شریف صاحب, یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں وہاں گیا نہیں, لندن جاؤں گا تو میں ضرور نواز شریف صاحب سے پوچھوں گا. کل یہ وہ انٹروڈکشن تھا اپنے جانشین کا. سر بڑی بات کہہ رہی ہے منور مرزا صاحب سے. منور مرزا صاحب کافی ڈیپتھ میں آپ نے بات کی گئی, لیکن ایک کوشچن یہاں پہ جو ریز ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو یہاں والے لوگ جو اس وقت سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کی, وہ کیا ایکسپٹ کریں گے جو ہمیں پارٹی اختلافات نون شین نظر آ رہا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو بڑا obvious ہے کہ اگر آپ ان کا اکلون دیکھیں یا ہیرارکی کی جو دیکھیں نون لیگ کا, تو یقینی بات ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ چھا رہی ہیں, مطلب میں دیکھیں نا, ایک آدمی جو کراؤڈ پل کر سکتا ہے, نواز شریف کیا کرتے تھے, ہی واز دا کراؤڈ پلر آف نون لیگ. کون کس کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے تھے؟ آج کس کے ارد گرد یہ سب لوگ بیٹھ کر بول سکتے ہیں, اور بہت ہی معذرت کے ساتھ اب ان میں نہ وہ تھرسٹ ہے, نہ یہ وہ نوجوان قوم کو اپیل کر سکتے ہیں, نہ یہ وہ بات سمجھ سکتے ہیں جو کہ ہو رہی ہے, جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. مطلب دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا. آپ کی بات کو اگر میں آگے لے کے جاؤں تو یہ ہمارا پوائنٹ تو نہیں ہے گفتگو کا, لیکن اگر نوجوان نسل کی بات کی جائے تو ابھی آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو فیصلے ہیں, جو اسٹریٹجی وہ اپنا رہے ہیں, اس سے کس حد تک مطمئن ہے؟ دیکھیے بلاول بھٹو از واکنگ اے ڈفرنٹ روڈ. وہ کیا کر رہے ہیں, زرداری صاحب نے کیا یہ ہے کہ وہ انہیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر, اور بالکل وہ فالو کرا رہے ہیں انہیں اپنے نانا کے فٹ سٹیپس کے اوپر. فرسٹ آف آل ہی وانٹس کہ وہ یہ کنونس کر دیں کہ وہ انٹرنیشنل ورلڈ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور انٹرنیشنل ورلڈ ان کو. لیکن آپ ان کے اندر بھی یہی دیکھیں, ہی از ینگ, he has got an appeal to the younger people, اور یہ اگر ان کے ساتھ ایڈڈ اٹریکشن لگا دیا جائے کہ he also knows the world,
تو لیکن سر دو ہی تو آپ کے پاس ہے اس حوالے ینگ لیڈر، اور تیسرا کون سا ہے؟ ایک میں نے ان کو پرویز مشرف صاحب کو دیکھا کہ وہ کبھی مخالف کی برائی نہیں کرتے تھے جب تک ان سے بہت زیادہ کوئی کہلوانے کی کوشش کرے. دوسرا انٹرنیشنل لیول پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رویہ بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کبھی پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستان کے کسی ایکس رہنما کی برائی نہیں کی کہ انٹرنیشنل لیول کوئی امیج جو ہے وہ خراب جائے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ جو میرا سبجیکٹ انٹرنیشنل افیئرز ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز، اسی پہ میں لکھتا بھی ہوں. دیکھیے بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ وٹ ڈز اسٹریٹجی مین؟ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مفادات کو، اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھانا، اور اگر کوئی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو تو اسے کنٹرول کرنا. یہ بہت سمپل الفاظ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. ایگزیکٹلی یہی ہر فارن منسٹر کو فالو کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی رہی ہے. میں نے گزشتہ کئی سالوں سے برابر اس بات کے اوپر یعنی لکھا بھی، اور سمجھدار لوگوں نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا. ہم دیکھیے کیا کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اسلامی فوبیا کے چیمپئن بن جاتے ہیں، کبھی ہم افریقہ کے کسی ملک کے چیمپئن بن جاتے ہیں. نہیں چیمپئن ہم بنتے تو اپنے ملک پاکستان کے، جو کہ دنیا میں غربت کے اندر 154 ہے، 154 پہ ہے. اور خود ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ جب کرونا آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس اسپتال ہے، نہ ہمارے پاس کھانا ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے. ہم مانگ رہے ہیں، کرونا میں بھی ہم نے مانگا تھا، ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے. اچھا مانگنے میں نئی کوئی نسل حرج کی نہیں بات کرتے ہیں، اور نئی نسل کی بات کرنے کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو لیڈرز آ رہے ہیں سامنے، اور ان کی بھی صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ضرورت سمر کی ہے ان نئے لیڈرز کو بلایا جائے. سر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اسلام آباد میں کوئی جانی نقصان ہو گیا تو بھاگ نہیں پاؤ گے، یہ شیخ رشید صاحب کس قسم کے بیانات دیتے ہیں سر؟ اس پہ تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. یہ جو ایک تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی نے لانگ مارچ کی ہسٹری پڑھی ہے، میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا کہ لمبی کہانیاں سنائے. ماؤ زے تنگ نے کی تھی نا ایک ہسٹری تو ہمارے پاکستان کی بھی ہے، قاضی حسین احمد صاحب کی، جنہوں نے لانگ کا یاد ہے. ایک دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ بیسکلی جو لانگ مارچ کا ٹرم آیا وہ ماؤ زے تنگ کا آیا نا، جب انہوں نے لیڈ کیا اور اس کے بعد کمیونسٹ حکومت کو انہوں نے چائنا کے اندر بٹھا دیا 1948 میں. لیکن وہ 1948 سے آج 2022 میں کہاں کھڑے ہیں؟ They have become almost a superpower and the second most powerful economy in the world. ٹھیک، یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تب تو کسی قسم کے لانگ مارچ کا فائدہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2.5 لاکھ آدمی آ گئے اور اب میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فورس شو کر دوں گا، تو فورس شو کر کے کریں گے کیا آپ؟ کیا آپ کے وہ لوگ جو ابھی تک 3.5 یا 4 سال سے حکومت کرتے رہے ہیں، جو آپ کی اکنامک مینیجرز ہیں، آپ کے جو فارن افیئرز کے جو مینیجرز ہیں، کیا ان میں کوئی تبدیلی آنے کا کوئی امکان ہے کہ وہ گورننس جو آپ نے کی ہے، جس کے سارے لوگ شاکی رہے ہیں، چاہے وہ ان کے ساتھی تھے، چاہے وہ خود ان کے مخالفین تھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ نے کوئی ایسا منشور تیار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آئندہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ سپوزنگ اگر یعنی جسٹ ہم کے اپنے ورڈز کو اگر ہم لے لیں، آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو ہیپن، کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کریں گے کیا پھر؟ سر یہاں پہ جو اگر فرض کریں، ٹھیک ہے، جس طرح سے سپورٹ ہے، اور یہ بات ان کو بھی یہ کہتے ہیں جی بچے ہیں، کل ہمارے ساتھ بڑے بھی ساتھ ہوں گے. عمران خان صاحب کے الفاظ ہے کہ آج ہمارے ساتھ بچے ہیں، یوتھ کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ اگر یہ سچویشن ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تیسری طاقت کے آنے کے خطرات ہیں اس وقت؟ مجھے ایسی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ جو تیسری طاقت ہے اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا. وہ خان صاحب اتنا بلا رہے ہیں انہیں، گزشتہ 3 مہینے سے کر ہی کیا رہے ہیں وہ مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے آپ پہلے بھی لائے تھے ہمیں، اور اب آپ نے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نیک، ایک اچھے، ایک بہترین آدمی کو آپ اکیلا چھوڑ دیں، اور اور جو برے لوگ ہیں، بقول میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا جو وہ استعمال کرتے ہیں. یہ بھی مزے کی بات ہے کہ میں اور آپ وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیڈر بڑے مزے سے وہ الفاظ. یہ کتنی شرم کی. میں تو اس طرح کہوں گا، آپ بھی ایک استاد ہیں، میں بھی یہ کہوں گا
اگر میں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کوئی بات نہ کہہ سکیں تو یہ خوشی کی بات ہے یا شرم کا مقام ہے؟ اور پھر میں ایک بات ایڈ کر دوں یہاں پہ، آپ کو برا لگے، میرے اتفاق سے تینوں بچے جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہیں. میرا بہت جانا ہوتا ہے انگلینڈ اور کیمبرج اور آکسفورڈ. میں نے خود لیکچرز وغیرہ بھی دیے، BBC میں پڑھایا بھی. آپ یقین مانیں جو زبان آج کل یہاں استعمال ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے میں ہارورڈ کے اندر پروفیسر تھا ہوں اور وہ یہاں آپ کی خدمت کے لیے، کوئی کہتا ہے میں نے کیمبرج سے کیا ہے. تو اگر کیمبرج اور ہارورڈ میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے، یہی تمیز سکھائی گئی ہے، یہی طریقہ پالیٹکس کا سکھایا گیا ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے جو کالج ہیں، آپ کا کی جو یونیورسٹی ہے، وہ ان یونیورسٹی سے لاکھ درجے بہتر ہے. کم از کم انہوں نے یہ تو سکھایا کہ جو بات آپ خود کہہ سکتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آپ اپنے گھر میں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو کم از کم آپ کو آنا چاہیے. منور مرزا صاحب، آپ سے میں اسپیشلی یہی والا سوال کنٹینیو کروں گی. دو باتیں ہوتی ہیں، ایک آڈیو لیک کا کانٹینٹ ہے، دوسرا یہ کہ ہوئی کیوں، سیکیورٹی کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلی تو بات بتاؤں کہ آڈیو لیک کا سب سے آسان ترین طریقہ وہ یہ تو کوئی نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات ہے، یہ کہ پتہ لوگوں کو نہیں ہے، یہ کوئی انکشاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں آپ کے پروگرام کے اندر. سب کو پتا ہے فورینسک اس کی وہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ ساری وہ آڈیو لیک جتنی بھی ہیں ان کا فورینسک کرا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جینوین ہے یا نہیں ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ آڈیو لیک؟ یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ نارمل ایڈیٹنگ جو ہے نا، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، آخرکار 30-35 سال ٹیلی ویژن کے اندر رہنے کے بعد اور ایڈیٹنگ کرانے کے بعد مجھے اتنا تو پتا ہے کہ کہاں جمپ ہے اور کہاں جمپ نہیں ہے، کہاں ایڈٹ لگا ہے اور کہاں ایڈٹ نہیں لگا. ساری زندگی یہی کام. اگر اس گفتگو میں 3 پارٹ کو دیکھا جائے تو تینوں میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. چلے ٹھیک ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، آپ 3 اگر باتیں لانے چاہتے ہیں، آپ نہیں ایڈٹ کرتی کیا 3 باتیں لانے کے لیے؟ تو پھر آپ سے کہنے جی آپ کو تو چاہیے کہ اگر وہ 1 گھنٹے کوئی آدمی بولا ہے تو 1 گھنٹہ اسی طرح آپ چلاتے رہیں. تو کوئی بھی نہیں چلاتا 1 گھنٹے. تو اگر فورینسک موجود ہے نا تو آپ یہ تو چیک کر سکتی ہیں کہ جینوین ہے یا نہیں ہے وہ جینوین. سیکنڈلی سیکورٹی کی آپ کے بات، سیکورٹی کا ہیسٹ آپ کے پاس جو ادارہ ہے وہ تو نیشنل سیکورٹی ہے نا. وہ اس کی آپ نے میٹنگ بھی بلا لی، آپ نے اس کے اندر فیصلے بھی کر دیے. تو اب کس ایجنسی نے کیا کیا، کس ایجنسی نے کیا نہیں کیا، اور یہ مسئلہ آپ نے دیکھا یہ کب سے پیدا ہوا ہے؟ یہ 4-5 سال سے چلا آ رہا ہے. یہ کوئی آج سے نہیں چلا آ رہا. اور یہ میڈیا کا جو اتنا زیادہ ہائپ ہے نا، کوئی کہتا ہے سوشل میڈیا سے انقلاب آ رہا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا ایک انقلاب آیا تھا، عرب اسپرنگ، اور وہ اتنی بری طرح سے ناکام ہوا کہ اب اس کا نام پورے عرب میں تو کوئی لیتا بھی نہیں، پوری دنیا میں کوئی نہیں لیتا. لیکن دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو 5th جنریشن وارفیئر، 6th جنریشن وارفیئر اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں، اب یہ آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس اور پتہ نہیں کیا. سر ذوالفقار علی بدر صاحب نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ خان صاحب کے دور میں ہوا، ہو سکتا ہے خان صاحب نہیں اسٹار، اور خان صاحب نے پہلے بھی کہا کہ یہ سیکورٹی کے لیے ہوتا ہے. وہی بات کو اعتراف کیا تھا، یہ بہت اچھا کیا کرتے ہیں وہ، تو بہت اچھا کرتے ہیں وہ. جو لوگ میری بات کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک نارمل ایجنسیز کا کام ہی یہ ہے. تو اگر ان کے اپنے الفاظ میں لیا جائے تو وہ بہت اچھا کام ہوا ہے. مطلب باوجود اس کے کہ یہ سیکورٹی بریچ ہے، لیکن ان کو یہ بات اس کا مطلب ہے پتا تھی کہ یہ ہوتی ہے ریکارڈنگ، اور ان کے حساب سے تو یہ سیکورٹی بریچ نہیں ہوئی. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے جو کہ ہوتا ہے اور وہ اسے اپریشیٹ کرتے تھے. ٹھیک، لیکن ان کے حساب سے اب جو حکومت آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ سیکورٹی بریچ ہے، اسی لیے انہوں نے نیشنل سیکورٹی. تو اب آپ انتظار کریں اس کا. نیشنل سیکورٹی نے وہ جو ہائیسٹ لیول میں، اس میں تو اتنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایکسپرٹ بھی آخرکار ان کو لایا جائے گا، وہ فیصلہ کر کے بتا دیں گے. اور تیسری بات جو آپ جس کے اوپر یعنی سب لوگ معترض ہیں وہ یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کی باتیں جو ہیں وہ باہر کیوں نکلتی ہیں. تو مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ امریکہ کے اندر نکسن کس بات کے اوپر گئے تھے؟ واٹر گیٹ اسکینڈل کیا چیز تھی؟ سیکورٹی بریچ دنیا میں کہاں نہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ ابھی ہم اگر میں اور آپ اس وقت آن کیمرہ ہیں
اور تھوڑی دیر کے بعد ہم جب آف ایئر ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری گفتگو کا ایک الگ پہلو ہوتا ہے، وہ بھی ایک سننے کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ پاکستان میں وہ بھی جا چکا ہے، کئی ایک دو اینکرز کا، اور وہ صاحب آئے تھے، یاد ہے آپ کو ان دونوں کا وہ پوری وہ جو تھی وہ پروگرام کا بعد میں جو آف ایئر کیا تھا وہ بھی سب کا سب آؤٹ. ہر چیز ہو چکی ہے، ہر چیز پاکستان میں ہو چکی ہے، ایک چیز نہیں ہوئی ہے، وہ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں کہہ دوں. جی سر. پاکستان میں نیشنل اسمبلی موجود ہے، آپ نے گرینڈ ڈائلاگ کا ذکر کیا تھا. پاکستان میں نیشنل اسمبلی موجود ہے، پاکستان میں سینٹ موجود ہے یعنی پارلیمنٹ موجود ہے، پاکستان میں کے لوگوں نے اپنے نمائندے وہاں بھیجے ہوئے ہیں. کسی گرینڈ ڈائلاگ وغیرہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، وہاں پر جا کر فیصلہ کریں جس کام کے لیے آپ کو عوام نے بھیجا ہے. لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، جو کچھ کرنا ہے اسے لائیو. ٹھیک ہے جناب.